تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ صرف دعوے کر رہا ہے اور ان کے پاس دعووں کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ مقاومت اسلامی ایران کے پرچم کے سائے تلے فل دفاع، نہ فقط دفاع بلکہ دشمن کے 50 سال کے منصوبوں کو خاک میں ملا چکی ہے۔ امریکہ کن اہداف کے ساتھ اس جنگ میں اترا ہے اور آیا امریکہ اپنے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے باوجود اپنے اہداف میں کامیاب ہو سکا ہے کہ نہیں، اور اس کے مقابل میں ایران کا رد عمل کیا ہے؟ آیا ایران جو ہے اسلامی ممالک پر حملہ کر رہا ہے؟ آیا ایران کا ملٹری انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے؟ عربوں کی مشکل یہ ہے جو جنہوں نے اڈے دی ہیں، مثلا آپ بحرین سے شروع کریں، سعودی عرب تک چلے جائیں اور دوسرے ممالک میں بھی، ان کے حکمرانوں کی جڑیں عوام میں نہیں، ڈکٹیٹرز ہیں اور اٹھا کے بٹھایا گیا ہے ان کو۔ جی، تو لہٰذا یہ وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ۔ انصار اللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے سرپرائز کے انتظار میں ہے، سرپرائز دینے کے بعد انشاءاللہ انصار اللہ انٹری دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام بعثت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، اور باطل جو ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حق کو کچلنے کے لیے میدان میں آتا ہے، اور اس کے مقابل میں حق بھی اپنی پوری توان کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ کچھ سوالات سوشل میڈیا میں اور لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ امریکہ کن اہداف کے ساتھ اس جنگ میں اترا ہے، اور آیا امریکہ اپنے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے باوجود اپنے اہداف میں کامیاب ہو سکا ہے کہ نہیں، اور اس کے مقابل میں ایران کا رد عمل کیا ہے؟ آیا ایران جو ہے اسلامی ممالک پر حملہ کر رہا ہے؟ آیا ایران کا ملٹری انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ انہی سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین منور حسین صاحب۔ جی منور صاحب، بہت شکریہ سرمد بھائی، آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اپنے اسٹوڈیو میں اور جاننے کی کوشش کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ تو یہ بتاتے چلیں جو آپ کا سوال تھا کہ امریکہ نے پہلے 48 گھنٹے جو تھے وہ معین کیے تھے، لیکن آج جنگ جو ہے وہ 10ویں دن میں داخل ہو چکی ہے، اور اپنے اہداف اور جو شوم اہداف لے کے آیا تھا ان میں کسی ایک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور بلکہ پس پردہ جو ہیں وہ جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں، کبھی عمان کے ذریعے سے، کبھی قطر کے ذریعے سے، کبھی ترکی کے ذریعے سے۔ تو ہم اگر جنگ کے سینیریو پہ نگاہ ڈالیں تو دشمن جو ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی، بلکہ سمجھے امریکہ اور پوری دنیا ایک طرف سے، دنیا کفر، انہوں نے کچھ اہداف معین کیے تھے جنگ سے پہلے کہ ہم جو ہے ایران کے اس کو میزائل سسٹم کو تباہ کریں گے، ایٹامک سسٹم کو لپیٹ دیں گے، اور جو ان کے پاس یورینیم ہے اس کو اٹھائیں گے ایران سے۔ اس کے بعد جو ان کے پروکسیز، ان کی نگاہ میں جو پروکسیز ہیں جی، ان سے ان کو کاٹ دیں گے، ان کو ختم کریں گے، یعنی ایران کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ یہی اہداف لے کے تقریباً وہ اور سامنے آئے تھے، ظاہراً یہ اہداف تھے، لیکن باطناً گریٹر اسرائیل اور پھر دنیا کے انرجی کے سورسز پر قبضہ کرنا، یہ پوری لابی ہے ان کے استعمال کی۔ تو اسی ہدف کے ذریعے سے انہوں نے رہبر معظم کو بھی ٹارگٹ کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ رہبر کے ٹارگٹ ہو جانے کے بعد ایران سرنڈر کر جائے گا، لیکن الحمدللہ ایران نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ اس وقت 12 ممالک میں موجود ایسٹس کو، امریکن ایسٹس کو کاری ضربیں لگا چکا ہے، اور پہلے دن جس طرح سے دشمن پر ایران ہٹنگ کر رہا تھا میزائلوں کی، وہ ہٹنگ ابھی بھی جاری ہے، اور دشمن ابھی اعتراف کر رہا ہے، بلکہ ان کے لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ مثلا جنرل میکنزی جو ان کا سینٹ کام کا جرنیل تھا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے زمانے میں، اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ کو نیتنیاہو نے گمراہ کر دیا کہ 48 گھنٹے میں ایران جو ہے وہ سرنڈر ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، لیکن امریکہ نے جو خلیجی ممالک کے اندر 50 سال لگا کے، تقریباً نیم صدی لگا کے جو ایسٹس بنائے تھے، جو مضبوط اس نے پاؤں گاڑے تھے، قدم جمائے تھے، ان کو ایران نے چند دنوں میں تباہ کر دیا، اور ان کے وہ قیمتی ترین راڈار جو اربوں ڈالر کی قیمت رکھتے ہیں ان کو تباہ کر دیا ایران نے، ان کا تھاٹ ریڈار سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر دیا، اور ان کے فوجی اڈے جو ہیں وہ اس وقت ملیامیٹ ہو چکے ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پر یعنی کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، ایرانی ڈرون جو ہیں وہ روزانہ روٹین کے ساتھ جاتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں ڈرون ہٹ ہو چکے ہیں۔ اور ایران کی اسٹریٹجی اس جنگ میں یہ تھی کہ ایران نے تقریباً ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی دشمن کو مات دی، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکن آرمی جو ہے وہ یا ہوٹلوں میں مہمان بنی پھر رہی ہے، اور جب ہوٹل ہٹ ہوتے ہیں تو گھروں میں مہمان بن کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ لہٰذا دشمن نے جو اہداف بنائے تھے، نہ میزائل سسٹم سے
دشمن ایران نے ہاتھ اٹھایا ہے، جی جی نہ حملے کم ہوئے ہیں، جی جی نہ تباہ ہوا ہے سسٹم، بلکہ برعکس ہوا ہے. دشمن جو ہے اس وقت پے در پہ شکست کھا رہا ہے. انشاءاللہ یہ شکست جو ہے امریکہ کو مڈل ایسٹ سے لپیٹ کر باہر نکال دے گا، اور اسرائیل تن و تنہا رہ جائے گا، یا محدود ہوگا یا مکمل انشاءاللہ تباہ ہو جائے گا. ابھی جو سوالات اٹھتے ہیں کہ خود امریکہ کی طرف سے یہ بیانات آتے ہیں کہ ہم جو ہے ایران کا میزائل سسٹم یا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کا مکمل طور پہ تباہ کر چکے ہیں، یا یہ کہ ہم باقی ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے نیویز وغیرہ بھی. نیوی کا، ایئر فورس کا، یہ ہم جو ہے تباہ کر چکے ہیں کافی حد تک. تو اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے البتہ دعویٰ ہے ان کا، چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ تناقض گوئی میں مشہور ہے، اور ہر وقت تناقض گوئی کرنا، ایک بات کرنا پھر اس کو رد کرنا، کبھی معاہدے کی بات کرنا، کبھی ایران کو تباہ کرنے کی بات کرنا، کبھی اپنی مرضی کا لیڈر لانے کی بات کرنا، کبھی اس سے مکر جانا. چونکہ ان کی بات میں دلیل اور وزن نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم آرام سے ان کی بات کو رد کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے جو دفاعی ترجیحات رکھی تھی، جی ان میں ایران نے ایئر ڈیفنس سسٹم یا جہاز جنگی بمبار تولید کرنے سے زیادہ اس نے اپنے میزائل سسٹم کو ہی پریفر کیا تھا، کیونکہ اس میں ایک تو انسانی جان کی تباہی نہیں ہے، دوسرا کم خرچ پر بناتا ہے ایران. وہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، وہاں پر ایران چند ہزار ڈالر میں وہ چیز تیار کرتا ہے. ایران نے بہرحال میزائل سسٹم کو فوکس کیا تھا، اور اسی بنیاد پر ہی اپنے دشمن کو ہٹ کر رہا ہے. اور اس جنگ کے اینڈ پر خود بخود دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ایران جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کے ایک نمبر پر، اس میں کوئی شک نہیں. جی بالکل. اور ڈرون سسٹم میں بھی، ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی ایران کسی سے پیچھے نہیں ہے. جی اگر ہم یہ کہیں کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی دنیا میں ایک نمبر پر. کچھ دن پہلے ایران کے جو سپاہ کے ترجمان تھے، انہوں نے خود ادعا کیا تھا کہ ہم ایک دن میں 300 سے 500 ڈرون تولید کر سکتے ہیں، اور مہینے میں 100 بیلسٹک میزائل بنا سکتے ہیں. اور جنگ کے باوجود بھی یہ سسٹم جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہے، مسلسل تولید کر رہا ہے، مسلسل پروڈکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد امریکن جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس پر مبنی ڈرونز ہیں ان کے، یہ آرش کیا نام اس کا، ہرمس ڈرون ہے ان کا، MQ-9 ہے. یہ ڈرون اتنے ہٹ ہو چکے ہیں، تقریباً 100 کے قریب ان کے ڈرون اب تک ہٹ ہو چکے ہیں فضا میں. اگر ٹیکنالوجی ان کی کمزور ہوتی تو 5 ان کے جٹ طیارے ہٹ ہو چکے ہیں، جٹ جنگی طیارے، اور جو کہ ریکارڈ میں ہیں. جی جی. ایک مشکل یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے سینسرشپ کا ایشو آ رہا ہے. دشمن اپنی ہلاکتیں، اپنے نقصانات مکمل سینسر کر رہا ہے. انشاءاللہ جب ہم اسرائیلی سینسرشپ پہ بات کریں گے تو اس کو ڈیٹیل ہم ذرا کھول دیں گے. تو لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم فلج ہو چکا ہے، فلج نہیں ہو چکا ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم جس محدودہ کے اندر ایران کا باقی تھا فضائی طاقت، وہ اسی رواج سے ہی چل رہی ہے. البتہ چونکہ جنگ ہے، ممکن ہے ایک آدھ چیزیں ہٹ بھی ہوئی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ مکمل ہٹ نہ ہوئی ہوں، لیکن ایران ریٹیلیشن پوری طاقت کے ساتھ کر رہا ہے اور بھرپور جواب دے رہا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جہاز پوری ہٹ ہو جائے گا. ایران پر حملہ کرنے والے بہت سارے جہاز ان کے فائرنگ کی وجہ سے بھاگ کے واپس بھی چلے جاتے ہیں، اہداف جو ہیں وہ ان میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی موجود ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی میزائل سسٹم، تو شروع دن سے جو ایران کا سسٹم، میزائل سسٹم جو چل رہا تھا، وہ اسی آب و تاب کے ساتھ ہی دشمن پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. اس کے علاوہ کل غالباً کل شام سے یہ میسیج چل رہا تھا، ایرانی جو میزائل ڈیفنس فورسز کی جنرل ہیں، جنرل سید مجید موصلی، کہ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے کے بعد ہم، چونکہ امریکن جو ڈیفنس سسٹم انسٹالیشنز تھی اسی پورے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد 70% 80% تباہ کر چکا ہے ایران. تھاٹ ان کا سسٹم ہے یا دوسرے راڈار ہیں، لانگ رینج ریڈار سسٹم جتنے جیسے FPS 132 ہے یا تھارڈ ہے، یہ مکمل طور پر. اس کے بعد ایران جو ہٹنگ کر رہا ہے وہ ہیوی وار ہیڈ میزائلوں کے ذریعے سے. جی جی، کیونکہ اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے جنرل مجید موصلی نے یہی کہا تھا کہ ہم اس مرحلے کے بعد ایک 10 وار ہیڈ سے نیچے جو میزائل ہیں وہ یوز نہیں کریں گے جی اسرائیل کے لیے. اور اسرائیل میں شدید سنسرشپ ہے. اور میں یہ بات بتاتا چلوں اپنے سامعین کی خدمت میں، ناظرین کو بھی، کہ شاید دنیا میں چند ممالک ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اسرائیل ان میں سے ایک ہے جہاں پر باقاعدہ سنسرشپ کا ادارہ ہے. ایک جرنیل اسی ادارے کا سربراہ ہے. یہ سنسرشپ ان کی بزدلی کی دلیل ہے، ڈرے ہوئے ہیں. ہم اس کو جائیں گے، ڈسکس کریں گے. اب آتے ہیں نیوی کی طرف. ایران کی نیوی کو ٹرمپ نے آج صبح بھی ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی نیوی کو ہم نے تباہ کیا، جبکہ اس وقت ایران کی نیوی جو شپس خلاف ورزی کر رہی ہیں اس کو مسلسل ہٹ کرتی ہے. اور نیوی نے کل ہی باقاعدہ کروز میزائلوں کے ذریعے سے یہ مڈل ایسٹ میں اور خلیج فارس میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا باقاعدہ نیوی نے. اس کے علاوہ ہاں 1-2 جہاز نیوی کی ہٹ ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی انسٹالیشنز نیوی کی باقی ہیں. اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر تو ایرانی اگر نیوی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے تو امریکہ جرات کر لے
1000 کلومیٹر پیچھے اپنے اپنا جنگی ایئر جہاز کرافٹ بھگا کیریئر جو چکا ہے ہے وہ یہ یہاں پہ لے آئے، ابراہم لنکن کو 1000 کلومیٹر سے بھی دور ایران کی سرحدوں سے پیچھے بھگایا. اگر ایرانی نیوی کمزور تھی تو بھگا کے لے جانا کوئی منطق، یا یہ کہ اگر اب کمزور ہو چکی ہے تو اب وہ واپس لے آئے. واپس بھی نہیں لا بالکل. رہا. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جنگ کے سینیریو کو بتا دیں تو یہ ہے کہ مطلب اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں. حتیٰ روس چین بھی جرات نہیں کر سکتے. بالکل ایسے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ. پھر اسرائیل اس مڈل ایسٹ کا سپر پاور جو ہے وہ، اور عربوں کے پیسے نچوڑ کر پوری سپورٹ ہے امریکہ کی، اور لاجسٹک ہر طرح کی سپورٹ، مالی سپورٹ، جنگی سپورٹ، اسٹریٹجک سپورٹ. اس کے باوجود ابھی دیکھیں کبھی وہ برطانیہ سے مدد مانگتا ہے، کبھی گلے شکوے کرتا ہے، کبھی عربوں سے اس کے گلے شکوے ہیں کہ آپ صحیح طرح سے ہماری مدد نہیں کر رہے، کبھی وہ فرانس کو بلا رہا ہے. جبکہ ایک طرف ایران جو 50 سالوں سے شدید پابندیوں کا شکار ہے، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ اپنے تئیں بنایا ہے، اپنے آپ. اور اس نے اپنی جتنی امدادی فورسز ہیں علاقے منطقے میں، ہم خیال فورسز، ان کو بھی مدد کے لیے نہیں بلایا. حتیٰ کل جو النجبہ عراق نے خود ادعا کیا کہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد ہم خود والنٹیئر ہو کے، ایران نے ہمیں نہیں بلایا، ہم والنٹیئر ہو کے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. انہوں نے اضلاع نے جنگ کیا. حزب اللہ بھی ایسے، حزب اللہ کا بھی ایسے، ایران نے بلایا نہیں تھا، انہوں نے خود کہا کہ ہم خود وارد ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ حزب اللہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ حزب اللہ بہت کمزور ہوئی ہے، لیکن حزب اللہ کمزور نہیں تھی. حزب اللہ اس موقع کی منتظر تھی کہ وہ وقت آئے ہم اسرائیل پر ٹوٹ کر حملہ کریں. اور الحمدللہ کل 150 کلومیٹر اندر اسرائیل کا جو راڈار سسٹم تھا اس کو حزب اللہ نے تباہ کر دیا. 150 کلومیٹر اگر کریں تو اسرائیل کے نصف سے زیادہ بنتا ہے. اس کے علاوہ انصار اللہ ایک بہت بڑی پاور ہے مڈل ایسٹ میں، شاید ایران کے بعد سب سے بڑی پاور ہو، افرادی حوالے سے اور جغرافیائی حوالے سے، اور پھر ملٹری کے حوالے سے، ملٹری ایسٹس کے حوالے سے. انہوں نے ابھی تک انٹری نہیں دی. کل میں سردار کوثری کا، جنرل کوثری کا، جو امنیت ملی ان کی سیکورٹی کونسل کے بہت بڑے جرنیل ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ انصار اللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے سرپرائز کے انتظار میں ہے. سرپرائز دینے کے بعد انشاءاللہ انصار اللہ انٹری دے گی. ممکن ہے باب المندب بند کرے، ممکن ہے ان کی کسی بیڑے کو اٹھا لے، اور ممکن ہے کوئی اور واردات کا ان کے پاس حملے کا طریقہ ہوگا جو سرپرائز کی شکل میں دشمن کو دینے کے بعد انٹری ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ صرف دعوے کر رہا ہے اور ان کے پاس دعووں کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے. الحمدللہ مقاومت اسلامی ایران کے پرچم کے سائے تلے فل دفاع، نہ فقط دفاع بلکہ دشمن کے 50 سال کے منصوبوں کو خاک میں ملا چکی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی نصرت سے یہ دشمن یہاں پہ نیست و نابود ہو جائے گا، یا ایران اور مقاومت کی شرائط پر ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل جائے گا. جیسے ویتنام میں اس کی صورتحال تھی، اس سے بدترین سینیریو اس کے لیے، کیونکہ امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی. اور جان بولٹن جو ایک بہت بڑا اینٹی ایران شخص تصور کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر، بہت متعصب قسم کا صہیونی، اس نے خود کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس ناکامی کو نیتنیاہو پر ڈال کر یہاں سے فرار کر جائے گا. اچھا علامہ صاحب، ہاں اس جنگی صورتحال میں جو کئی ممالک اس جنگ کا شکار ہو چکے ہیں، تو یقیناً اس ایک ملک جو جنگ میں داخل ہوتا ہے اس کی عوام پر بھی تاثیر رکھتی ہے یہ جنگ، اور عوام بھی متاثر ہوتی ہے. تو ایرانی عوام جو ہے اس ٹائم کس حد تک متاثر ہے اس جنگ سے؟ بہرحال سرمد بھائی آپ کا بہترین سوال ہے. اور عوام ہی متاثر ہوتی ہے، شہید بھی عوام ہوتی ہے ایک بڑی تعداد میں، اور نقصان بھی عوام کا ہوتا ہے، اور پش بھی عوام ہی کرتی ہے اپنی نہ سیکورٹی فورسز کو. اگر ہم دونوں طرف کے عوام کا جائزہ لے لیں تو ایران میں ہم موجود ہیں اس وقت، عوام سڑکوں پر ہے، عوام کا بھرپور مطالبہ ہے کہ اس جنگ کو نہ روکا جائے، کسی بھی صورت میں اس جنگ کو نہ روکا جائے، اس کو بھرپور آگے بڑھائیں. اور سیکورٹی فورسز اور حکومت دونوں اس کو عوام تشویق کر رہی ہے باقاعدہ، جیسے کہ آپ لوگ اس جنگ کو فیصلہ کن مرحلے سے آگے لے جائیں، اور دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا کام جو ہے وہ ایک طرفہ کر لیں. یہ ایرانی عوام کی صورتحال ہے. راتوں کو ایرانی عوام جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں رمضان کے مہینے میں، سردی کے موسم میں، سڑکوں پر ریلیوں کی شکل میں، مختلف قسم کے موقف لگانے کی شکل میں، حتیٰ دعائیہ محافل بھی ایران کی اس وقت سڑکوں میں ہوتی ہیں. اور ایک طرف بم گرتے ہیں، ایک طرف عوام جو ہے وہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ذریعے سے اپنی فورسز کو جو ہے تشویق کر رہے ہیں. ایک یہ صورت حوصلہ افزائی. دوسری چیز جو ہے کہ ایران میں چونکہ دینی نظریہ ہے اور مکتب کربلا سے انہوں نے اپنے عقیدے اور نظریے کو لیا ہے، تو ایران میں شہادت کو شہادت سمجھا جاتا ہے. رہبر معظم خود سب سے زیادہ شہادت کے لیے شوق لے کر آگے بڑھے اور شہادت کو گلے سے لگایا. اس لیے عوام بھی شہادت کو بالکل شوق کے ساتھ اور شہادت کو آمادگی کے ساتھ گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. اسی وجہ سے
ایران میں کوئی اگر بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو بڑے عزت و آبرو کے ساتھ اس کا نام کا اعلان کیا جاتا ہے، کوئی نقصانات نہیں چھپائے جاتے، کوئی کیجولیٹیز نہیں چھپائی جاتی، بلکہ عزت اور سعادت سمجھ کر ان کے نام لے کر ان کو عزت و احترام کے ساتھ تشییع کی جاتی ہے جی جی جبکہ ہم دشمن کو دیکھتے ہیں تو دشمن واحد اسرائیل وہ ملک ہے جس میں سنسرشپ کا باقاعدہ فوجی ادارہ ہے اور فوجی جرنیل بیٹھ کر سنسر کرواتا ہے، اور ان کی ایپس اور اے آئی کے ذریعے سے انہوں نے باقاعدہ جو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیوز ان کو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں۔ اور آج ایک کلپ چل رہا تھا ان کا کہ باقاعدہ ان کی پولیس جا کے کیمرے توڑ رہی ہے، کلوز سرکٹ کیمرے اور سی سی فوٹیج کیمرے۔ یہ ان بوکھلاہٹ کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عوام ان کی مجبور ہے اور دھوکے سے ان کو لایا گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ اسرائیل تمہاری بحث ہے۔ جب میزائل ہٹ ہو رہے ہیں تو وہ زیر زمین بنکروں میں اور پتہ نہیں یہ سیوریج سسٹمز کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور خود سی این این اور بی بی سی جو ان کا اپنا ادارہ ہے، ان کے اپنے حد اقل سی این این تو امریکن ادارہ ہے، بی بی سی حد اقل ان کی الائز میں سے آتے ہیں، تو ان کو بھی الو نہیں ہے کہ وہ اندر جائیں اور کوئی چیز ریکارڈ کریں۔ انڈیا خود ان کا اتحادی کل انڈین ایک صحافی کا بیان بڑا وائرل ہوا کہ اس نے کہا کہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے نقصانات پوچھیں، ہاسپٹلوں میں چکر لگائیں، آپ کو فقط ایک رپورٹ دی جاتی ہے کہ اتنے بمباری کے بعد بھی چند بندے زخمی یا ایک آدھ کیجولیٹی۔ یہ ان کی صورتحال ہے، یعنی باقاعدہ لاک کیا ہے پورے اسرائیل کو، اور ایک خبر نہیں باہر جانے دیتے اور ایک ویڈیو ریکارڈ نہیں ہونے دیتے۔ جبکہ اس کے برعکس عالمی میڈیا بھی ایران میں موجود ہے، خود ان کے لوگ بھی ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں اور گورنمنٹ بھی الو کرتی ہے۔ یہ خود یعنی ایرانی عوام کا اس جہاد میں خلوص دل سے اور آمادگی کے ساتھ شریک ہونے کی دلیل ہے، اور امریکی اور اسرائیلی صہیونی حکومت کا اپنے عوام کو یرغمال کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی عوام جو ہے وہ اپنے نقصانات نہیں بتا سکتی ہے، احتجاج نہیں کر سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہے، بالکل ایک قید خانے کی طرح اندر بند ہے، اور انشاءاللہ یہ سختیاں خود بتا رہی ہیں کہ یہ عوام زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے۔ جتنی جنگ طولانی ہوگی اتنا دشمن فرسودہ اور خستہ ہوگا اور اس میدان سے جان بچا کر باہر نکل جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک سوال اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران جو ہے اس ٹائم مڈل ایسٹ میں جو امارات ہے، قطر ہے اور اس جیسے باقی ممالک میں جو اپنے میزائل مار رہا ہے، تو آیا یہ مسلمان ممالک پر اٹیک کر رہا ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ واضح ہے، البتہ ایرانی حکومت نے اس کی صفائی بھی کی ہے اور یہ واضح بھی ہے اور سب کے لیے واضح ہے، تقریباً اس میں زیادہ ابہام نہیں ہے کہ عرب ممالک نے اپنی زمینیں جو ہیں وہ اسرائیل یا امریکہ کے حوالے کی ہیں، اور بہت سارے شاید کوئی عرب ملک ہو جہاں پر اسرائیل امریکہ موجود نہ ہو، جی جی، اور وہ اسی مقصد کے ملٹری بیسز ہیں، جی جی بالکل، اور ان سب کا رخ جو ہے ایران کی طرف۔ جی جی رہبر معظم کی شہادت بحرین اور کویت اور قطر کے اڈوں سے اڑنے والے میزائلوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ جی جی، ایران میں شہادتیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ایران کے انسٹالیشن جو ہٹ ہو رہے ہیں اور انرجی سورسز ہٹ ہو رہے ہیں وہ انہی کی طرف سے، اور ان کے جہاز جو اڑتے ہیں وہاں سے ان کے ایئرپورٹس یوز کرتے ہیں، ایئر بیسز یوز کرتے ہیں، تو لہٰذا عملاً وہ عربوں کی سرزمین نہیں ہوگی، عملاً وہ امریکی چھاونیاں ہیں جن کو ایران ہٹ کر رہا ہے۔ جی جی بالکل، اور یہ البتہ گلہ بھی ہے عربوں سے ایران کا کہ آپ نے ہمارے دشمن کے لیے سپیس دیا، ان کو انرجی فراہم کیا، ان کے لیے اپنی زمینیں دیں، اور نتیجے میں ہم دشمن کے ساتھ بلا وجہ درگیر ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ ایک اس ٹائم جو جنگ ہے وہ اسلام کی اور کفر کی جنگ ہے، تو واقعاً یہ گلہ ہونا بھی چاہیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اسلام کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ کفر کا اور دشمن افواج کا۔ بہرحال اس سے ایک اور پوائنٹ جو نکلتا ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ عربوں کی مشکل یہ ہے جنہوں نے اڈے دی ہیں، مثلا آپ بحرین سے شروع کریں، سعودی عرب تک چلے جائیں اور دوسرے ممالک میں بھی، ان کے حکمرانوں کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں اور اٹھا کے بٹھایا گیا ہے ان کو، جی جی، تو لہٰذا یہ وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ، جی جی، لہٰذا وہ جب بھی پیسے مانگتا ہے ان کو کہتا ہے کہ تم دودھ دینے والے گائے ہو تو یہ پیسے دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ باقاعدہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کو پیش کیے انہوں نے، جبکہ انہی کی ہمسایگی میں فلسطین جو ہے وہ ایک عرصے سے ظلم و بربریت کا شکار ہے، اور یہی لوگ یہی امریکہ مروا رہا ہے، اور اسی کے اسلحے سے، اسی کی مدیریت سے ان کی جرنیل جو ہے کمانڈ کر رہے ہیں باقاعدہ غزہ کے اندر، اور یہ بالکل یعنی اسی پورے قتل عام میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ جی جی، یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک کی عوام جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہے۔ جی، کوئی احتجاج ابھی تک ایران کے خلاف نہیں ہوا، اگرچہ ممکن ہے پروپیگنڈا کیا جائے کہ عرب جو ہیں وہ ایران سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران نے فلسطین کی جنگ، عربوں کی جنگ، عالم اسلام کی جنگ لڑی ہے، جی جی، لہٰذا ان کی عوام دلی طور پر ایران کے ساتھ ہے۔ جیسے بحرین میں باقاعدہ مظاہرے ہوتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی اگر پریشر نہ ہو، آزاد ہوں لوگ، تو میرے خیال میں ایران کے حق میں ہی وہ لوگ باہر نکلیں گے، اور اگر فرصت ملے تو جب امریکی اڈے کمزور ہوتے جائیں گے تو عوام خود تصرف کرے گی،
خود جا کے ان کو قبضے میں لے گی انشاءاللہ، اور یہ ہوگا ہمارے سامنے، اور بہت زیادہ دور نہیں ہوگی یہ بات۔ جی منور صاحب، ایک سوال اور بھی یہاں پہ پیش آتا ہے کہ اس ٹائم جو خبریں چل رہی ہیں آبنائے ہرمز کے حوالے سے، اور ایران نے اس کو بند کیا ہوا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، یا یہ کہ وہ کتنا اثر گزار ہے باقی دنیا کے اقتصاد پہ، باقی ممالک کے اقتصاد پہ، جس کی وجہ سے ایران نے اس کو بند کیا ہے اور باقی دنیا جو ہے اس پہ پریشر ڈال رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے لیے تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جی، ایران جو ہے وہ تقریباً جب سے انقلاب آیا ہے دشمن کی شدید پابندیوں کا شکار ہے۔ اپنا تیل ہونے کے باوجود بھی تیل بیچ نہیں سکتا ہے ایک لمٹ سے اوپر۔ جی، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، کرنسی ڈاؤن ہو گئی ان کی۔ اب چونکہ ایران کو پتہ ہے کہ کون کون سے کلیدی پوائنٹس ہیں جن پر ایران جو ہے وہ دوسری دنیا کو تحریم کر سکتا ہے، پابندیاں لگا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت جو مرکزی چیز ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، دریائے ہرمز جو ان کا ہے، خلیج ہرمز، اس کو اس ایران نے بند کیا، اور دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، وہاں سے جاتا ہے۔ اور ایک اور دوسرا جو ہے باب المندب ہے، یمن کے حدود میں آتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ چند دنوں میں یمنی جو ہے وہ باب المندب کو بند کر دیں گے۔ اور اس وقت اس کی بندش کی وجہ سے ایران نے ایک تو نفسیاتی وار کیا دشمن کے اوپر، ایک تو فوجی وار کیا۔ نفسیاتی وار اسی عنوان سے کہ ایران نے کل اعلان کیا کہ جو آبنائے ہرمز سے تیل لے کے جانا چاہتے ہیں وہ یہ کریں کہ اپنے ممالک سے امریکی سفیر کو خارج کریں، باہر نکالیں، اسرائیلی سفیروں کو بھگائیں وہاں سے، اس کے بعد ہم آرام سے ان کو گزرنے دیں گے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو ایک لیٹر تیل بھی نہیں ملے گا۔ اب دنیا میں انرجی کا بحران آ رہا ہے اور امریکہ کے اوپر بہت شدید پریشر ہے، اور ممکن ہے اسی پریشر کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس معاملے کو ادھورا چھوڑ کر مقاومت کی شرائط پر یہاں سے نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے پاس جو ان کے اتحادی ہیں، مثلا لبنان اسرائیل کی بالکل گردن پہ بیٹھ کے وار کر رہا ہے اسرائیل پر، اور عراق کی جو موومنٹس ہیں، مقاومت کی جو فورسز ہیں، ریزسٹنس پاورز ہیں، وہ مسلسل فقط عراق کے اندر بلکہ عراق کے اطراف میں بھی، کویت میں بھی، دوسرے ممالک دبئی ابوظہبی تک بھی باقاعدہ ڈرون اور میزائل ہٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ اس وقت یمن کی شکل میں موجود ہے، لٹکتی تلوار، کسی وقت بھی دشمن کی گردن پر اتر سکتی ہے، اور یہ ایران کے پاس ابھی بہت تک انہوں نے پاور ہے۔ کوئی اٹیک نہیں کیا۔ یہ ٹیکنیکلی بھی ایران کی برتری کی دلیل ہے کہ ایران اکیلا ہونے کے باوجود بھی اس نے یمنیوں کو فوراً اترنے کے لیے کوئی اپیل نہیں کی، نہ فقط یمن کو بلکہ کسی بھی اپنی اتحادی فورسز کو بھی ایران نے دعوت نہیں دی۔ انشاءاللہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور یہ فیصلہ کن مرحلہ دشمن کی شکست کے ساتھ اور فلسطین کی آزادی اور بہت ساری جو عالم اسلام کی مشکلات ہیں، نیل سے فرات تک کا جو آئیڈیا لے کر یہ لوگ نکلے تھے، وہ انشاءاللہ معاہدہ ابراہیمی سمیت لپیٹ دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا، اور یہ سوالات جو سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک ابہام اور شبہے کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کلیئر کیا۔ جی ناظرین، جو سوالات ہم نے ویڈیو کے شروع میں پیش کیے تھے کافی حد تک آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور ہم نے حجت الاسلام والمسلمین منور حسین صاحب سے استفادہ کیا۔ اس حق و باطل کی جنگ میں یقیناً خدا کی نصرت کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ حق کو کامیابی حاصل ہوگی اور باطل کو شکست حاصل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔